اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک شخص پر بے تحاشا قرض تھا، اور وہ ہر وقت فکر مند رہتا کہ میں کوئی ایسے وظیفہ پڑھوں جس سے میرا قرض ادا ہو جائے۔ دعا کرتے کرتے اس کے دل میں القاء ہوئی۔ القاء کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اس فقیر غریب شخص کے دل میں القاء ہوئی کہ تم کثرت سے درود شریف پڑھو۔ اس شخص نے خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا اور کثرت سے درود شریف پڑھنے لگا۔ چند دن پڑھنے کے بعد اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور اس شخص کو کہا کہ تمہارا جو مسئلہ ہے، قرض کا مسئلہ ہے، اللہ تمہارا مسئلہ حل کرے گا۔ تم ایسے کرو، جب صبح اٹھو تو بادشاہ سلامت بادشاہ کے دربار سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں جاؤ، اور سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہو کہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی طرف بھیجا ہے کہ آپ میرا جتنا قرض ہے وہ ادا کر دیں، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ صبح کی نماز کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، اور اس بات کا علم کسی کو نہیں سوائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو۔ اللہ کی ذات تو ہے عالم الغیب و شہادہ، لیکن حضور اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہے، مخلوق میں اس کے علاوہ کسی کو علم نہیں۔ تو وہ فقیر صبح اٹھتی ہی سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں گیا، اور اسے وہی بتایا جو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ تو جب اس نے نشانی بتائی تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کانپنے لگے اور چکر لگانے لگے اس فقیر کے گرد، اور فوراً اپنے خادم کو بلایا اور کہا کہ اس شخص کا جتنا قرض ہے وہ قرض خزانے سے ادا کر دو۔ یہ شخص وہ ہے جسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس بھیجا ہے۔ تو اس خادم نے کہا کہ اس کا قرض خزانے سے نہیں بلکہ میں اپنی طرف سے ادا کروں گا۔ تو اب خزانے سے قرض بھی ادا ہوا۔ اب جتنے لوگوں کا اس پہ قرض تھا، جب ان کو پتا چلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو سلطان کے پاس بھیجا ہے، تو وہ خود آ کر اس شخص کو کہنے لگے کہ ہم آپ سے قرض تو نہیں لیں گے، ہم نے معاف کر دیا، بلکہ وہ اشرفیوں کی تھیلی لے کر اس کے گھر میں اس کے کمرے میں رکھنے لگے کہ آپ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ہیں، تو ہم آپ سے قرض نہیں لیں گے بلکہ ہم آپ کو مزید مال دینے آئے ہیں۔ تو وہ شخص جو چند دن تک قرضوں میں جکڑا ہوا تھا، درود شریف کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس کا سارا قرض ادا کر دیا اور اسے مالا مال کر دیا۔ تو یاد رکھیں، اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا قرض ادا ہو تو آپ نے ایسے درود شریف پڑھنا ہے کہ جب عشاء کی نماز آپ پڑھ لیں تو کوئی بھی آسان درود شریف آپ پڑھ لیں۔ جیسے سب سے آسان درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسے آپ 500 مرتبہ پڑھیں۔ لیکن پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ پڑھیں عشاء کی نماز کے بعد مصلی پہ بیٹھیں تو تصور ایسے کریں کہ روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جالیوں کے سامنے یا گنبد حضرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں آپ بیٹھے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں۔ تو یہ بڑا مجرب عمل ہے،
ثواب کی نیت سے شیئر کریں، جو قرض دار ہے ان مسلمانوں تک پہنچے، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں تاکہ اللہ رب العزت آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔